تقسیم کون لایا؟ حضرت شیخ الہند رحمہ جب مالٹا سے واپس آئے تو ضعیف ہو چکے، 13 سالی بھی تھی، بیماری اور ضعف بھی تھا، اور اس کے باوجود علی گڑھ کی طرف گئے اور یہ تجویز دینے کے لیے کہ آئے ہم نصاب ایک کر، لیکن ان کی اس تجویز کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ پورے ہندوستان میں وہ نصاب تعلیم پھیلا سرکار کی نگرانی میں، اور جب پاکستان بنا تو بھی اسی اسٹیبلشمنٹ نے اور اسی بیوروکریسی نے اس نظام تعلیم کو من نوعاً برقرار رکھا، اور ہمارے علماء مجبور ہوئے کہ وہ قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کو محفوظ کرنے کے لیے دینی مدرسے کو قائم دائم کریں۔ اپنے مدرسوں کے بارے میں اس امید کی بات نہیں کی جس امید کی بات آپ نے کالج اور یونیورسٹی کے طالب علم کے بارے میں کی، لیکن آج مدرسہ نہیں چاہیے، مدرسوں کے رجسٹریشن بند، مدرسوں کے بینک اکاؤنٹ بند، چندہ نہیں لے سکتے، اگر لے لیں تو مدرسے والے کو، بس نہ چلے تو چندہ دینے والے کو ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اور یہ کس کے کہنے پہ؟ کس کے دباؤ میں؟ اسی مغرب اور اسی یورپ کے دباؤ میں اور اسی امریکہ کے دباؤ میں، جنہوں نے اس وقت بھی سرکار کے زیر انتظام وہ مدارس قائم کیے کہ آنے والی نسل قرآن و حدیث سے ناواقف ہو جائے۔ اور آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مدارس نہ ہوں اور اس کی شکل تبدیل ہو جائے تو شاید آپ کی گاؤں کی، محلے کی مسجد کے لیے کوئی امام مسجد بھی آپ کو نہ ملے گا جو آپ کو نماز پڑھا سکے۔ اسلام کی طرف منسوب ہر چیز آج ہمارے ملک کے نشانے پر ہے، آپ کے علوم ان کے نشانے پر۔ اور یہ بات میں بھی جانتا ہوں، مولانا حنیف صاحب بھی جانتے ہیں کہ اس جرم کے مرتکب سیاستدان تو ویسے بدنام ہیں، اس جرم کے ارتکاب کرنے والے بھی ہمارے سب وہ لوگ جو مغرب کے اشاروں پر پاکستان کو چلاتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ پاکستان کو کافرستان بنا دو تو پھر اسی کو رحمت بنا کر پیش کریں گے۔ اس مخلوق سے ہمارا واسطہ، ان عناصر سے ہمارا واسطہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان ویسے کوئی خود کسی بات پہ ناراض ہے تو وہ غصہ کر رہا ہے؟ نہیں، میں ان کے اندر کے حرام مغز کو جانتا ہوں، ان کی کھوپڑیوں کے اندر کی غلاظتوں کو جانتا ہوں، بلا وجہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر اسلام کے حوالے سے آج ہم مایوس ہیں یا مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں تو انہی کے ہاتھوں سے، جس طرح کی اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، پھر اس طرح کی اسمبلی میں جس طرح وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں، اس کو مخلوق سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، مجعول سے تعبیر کیا جائے گا۔ اصل کمانڈ جہاں پر ہے، اور پھر اس کا جو اصل کمانڈ جہاں پر ہے، اگر ہم سیاست میں نہ ہوتے تو شاید آج تک ہمیں پتہ نہ چلتا، لیکن اتنا پتہ چل گیا ہے کہ اصل رکاوٹ کون ہے، اور تبھی میری نشانے پر بھی وہی لوگ۔ ہم دین اسلام پر اور دینی تعلیمات پر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم زندہ ہوں اور ہمارے سامنے قرآن کریم کے علوم کو دفن کیا جائے، یہ کہہ کر کہ ہم تو دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ قومی دھارا، یہ قوم بیٹھی۔ میں اس محلے میں جاتا ہوں، عام گھر محلے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ قوم ہے۔ دیہاتوں میں جائیں، پبلک جس طرح زندگی گزارتی ہے، یہ ہے قومی دھارا۔ ہاں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ سودا بھی کرنے کو تیار ہے، ہم قومی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہیں، تم دینی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہو۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، ہمیں کہیں گے یہ ختم کرو، وہ ختم کرو، یہ اس طرح کرو، وہ اس طرح کرو۔ کیا مجھے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں ہوگی؟ علم علم ہے بھائی، علم علم ہے۔ ہم اپنے مدارس میں جس کو تم عصری علم کہتے ہو، وہ ہمارے انبیاء کے علوم ہیں۔ یہ سارے علوم جس کو آج ہم عصری علوم کہتے ہیں، قرآن کی طرف جائیں تو یہ انبیاء کا عمل نظر آتا ہے۔ تو قوم کو تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہوا، ہم نے تو جوڑنے کی کوشش، اور ہم اب بھی انہی مدارس میں جو روزمرہ کے حساب سے حالات کے تقاضوں کے مطابق جب ہم نصاب تبدیل کرتے ہیں، عصری تقاضوں کو اس میں لاتے ہیں، تم سے اچھا نصاب بناتے ہیں، تم سے نصاب بھی ہم اچھا بناتے ہیں، تم سے اچھا پڑھاتے ہیں، اور ہمارے امتحانات کا معیار بھی تمہارے امتحانات سے 1000 درجے بڑھتا ہے۔ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے۔ اس کے باوجود ہمیں ایسا پیش کیا جا رہا ہے جیسے ہم اولاد کو ضائع کر رہے ہیں۔ بات یہ نہیں، مسئلے کو سمجھو، بات قطعاً یہ نہیں کہ ہم عصری علوم کو قبول نہیں کر رہے، جھگڑا اس بات پر ہے کہ وہ دینی علوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم ختم نہیں ہونے دے رہے۔ یہ پروپیگنڈا ختم کرو، اس کو
کہ ہم انگریزی نہیں پڑھانا چاہتے، ہم اصلی علوم نہیں پڑھانا چاہتے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے ہمارے بارے میں۔ دراصل وہ اسلامی علوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم گواہی دے سکتے ہیں اس بات کی۔ پشاور میں دارالعلوم الاسلامیہ قائم ہوا، پھر سرکار کے نظام میں چلا گیا، پھر اسلامیہ کالج بن گیا، وہ آج بھی ہے، لیکن اندر جا کے ذرا دیکھو تو صحیح، تو اس میں کوئی اسلامی علوم ہے؟ جامعہ عباسیہ بہاولپور، جس میں علامہ اشرف افغانی استاد، ہمارے ملتان کے مولانا سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ استاد تھے، اس میں بڑے علماء استاد تھے، دیوبندی بریلی علماء اکابرین۔ جب سرکار کے قبضے میں آیا، آج پتہ کرو نا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو آپ کی کنٹرول میں گیا اس سے دینی علم ختم ہوا، تو اس کا ہمارے پاس مشاہدہ ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اور دینی مدرسے نے کہیں پر بھی جدید علوم کا انکار نہیں کیا، رفتہ رفتہ ہم اپنی سوچ کے مطابق لا رہے ہیں۔ تمہاری نیتوں کو ہم جانتے ہیں، اس لیے تمہارے سوچ کے مطابق نہیں لائیں گے، اپنی سوچ کے مطابق لائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں ہم اس کے مقابلے میں کام کریں۔ مدارس پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اب دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، اور مدرسے میں طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا دباؤ بڑھ رہا ہے اتنے مدرسے میں طلباء کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لیکن ان کی یہ سازش اس لیے کامیاب نہیں ہونے دینی کہ یہ منشا اس وقت امریکہ کا ہے، یہ منشا یورپ کا ہے، یہ منشا برطانیہ کا ہے۔ جب اس کی حاکمیت تھی اور ہم غلام تھے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج ہم اس صورتحال کو کیوں قبول کریں؟